عمر بن عبدالعزیز کا قاصد ہے، روم کے بادشاہ کا دربار ہے۔ اب باہر کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھا، ادھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، ادھر ادھر دیکھتا بھائی یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ روم کے بادشاہ کا دربار ہے اور قرآن پڑھنے کی آوازیں کیسی ہیں؟ قاصد پریشان ہو گیا، اچانک نگاہ پڑی، کیا دیکھا ایک کونے میں ایک بندہ ہے، ساتھ چکی چلا رہا ہے، ساتھ اس کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے غلام عمر بن عبدالعزیز کے قاصد نے جب دیکھا کہ بندہ چکی چلا رہا ہے، روم کے بادشاہ کا دربار ہے اور بندہ چکی بھی چلا رہا ہے، ساتھ رب کا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ قاصد پریشان ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ روم کے بادشاہ کے دربار میں یہ بندہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے؟ وہ قاصد عمر بن عبدالعزیز کا چلنا شروع ہوا، چلتے چلتے اس بندے کے قریب گیا، جا کر اسے سلام کہا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری بار سلام کیا، وہ بندہ کہنے لگا اوے بندہ خدا تو کون ہے جو روم کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر مجھے سلام پیش کر رہا ہے؟ یہ سلام کیسا؟ عمر بن عبدالعزیز کا قاصد کہنے لگا او بندہ خدا اس بات کو چھوڑ، ذرا یہ تو بتا روم کے بادشاہ کے دربار میں یہ قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ بادشاہ روم کا دربار ہے اور بادشاہ روم کے دربار میں یہ تلاوت کیسے کی جا رہی ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا اے بندہ خدا، اے سوال کرنے والے، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا، مجھے بادشاہ روم نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، ایک ہی مطالبہ تھا اے بندہ خدا کلمہ چھوڑ، دین چھوڑ، اسلام چھوڑ دے۔ میں نے کہا بادشاہ روم جتنی کوشش کر سکتا ہے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بندہ کہنے لگا اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، بڑے ظلم ہوئے، بڑے ستم ہوئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا، میں نے کلمہ نہیں چھوڑا، آج بھی بادشاہ نے میری دونوں آنکھیں بھی نکال دی، آنکھوں سے نبینا بن چکا ہوں، لیکن باوجود اس کے میں چکی بھی چلاتا ہوں، ساتھ بادشاہ روم کے دربار میں رب کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا ہوں۔ بڑے ظلم و ستم میں نے سہے لیکن قرآن نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ ادھر قاصد نے سارا ماجرا دیکھا، سیدھا عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ اب یہ پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کے سارے حکمرانوں کے لیے دعوت فکر ہے اور ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں جب وہ قاصد پلٹ کے آیا روم کے دربار سے، آ کر سارا ماجرا بیان کیا، عمر بن عبدالعزیز نے پھر اپنی شورا نہیں بلائی، پھر کچھ دیر کے لیے مراقبہ نہیں کیا، پھر بے غم اور بے فکر نہیں ہو گئے اور کسی بھی مذاکرات کی کوشش نہیں کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوراً کاغذ اٹھایا، فوراً قلم اٹھایا اور بادشاہ روم کو خط لکھ ڈالا۔ اور خط کیا لکھا؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا بادشاہ روم کو، یہ نہیں دیکھا کہ روم کے پاس پاور کتنی ہے، اس کے پاس فوج کتنی ہے، اس کے پاس طاقت کتنی ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی مذاکرات کے، بغیر کسی مشاورت کے عمر بن عبدالعزیز نے فوراً خط لکھا اور خط کے اندر لکھا اے بادشاہ روم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے آقا حضور کا فرمان یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور مجھے خبر ملی ہے، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تیرے دربار میں ایک حضور کے غلام کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اے بادشاہ روم سن، پھر فوراً بغیر کسی تاخیر کے ہمارے اس کلمہ گو مسلمان کو آزاد کر دے، اور اگر ایسا نہیں کرتا نا پھر عمر بن عبدالعزیز ایسا لشکر جرار طرف پر مسلط کرے گا کہ جس کا پہلا سپاہی تیرے دربار میں ہوگا اور آخری سپاہی عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں ہوگا۔ فرمایا ایسا لشکر جرار تیرے اوپر بھیجے گا کہ تجھے تیرا نام و نشان تک دنیا سے مٹائے گا۔ یہ تھے اسلامی حکمران، یہ تھے اسلام کے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران۔ وہ جب اسلام کی عزت کا معاملہ آتا تھا، حضور کی عزت کا معاملہ آتا تھا، جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا تھا پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، وہ خاموش تماشائی نہیں بنے بیٹھتے تھے، بلکہ وہ پھر فوراً جواب دیا کرتے تھے، فوراً ریئیکشن پیش کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہم اسلام کی عزت کے اوپر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، حضور کی عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے، ایٹمی
ताकतें भी होते हुए आज कभी फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों के ज़ुल्म और सितम होता है, कभी मस्जिद में हालत नमाज में उनको ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, कभी उनके घरों का निशाना बनाकर उनको बेघर किया जाता है, कभी अस्पतालों का निशाना बनाया जाता है, कभी हमारे क़िबला अव्वल की बेहुरमती की जाती है, कभी कश्मीर के अंदर रहते मुसलमानों को ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, कभी औरतों को बेपर्दा किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो ज़ुल्म और सितम का सिलसिला हो रहा है, इसलिए आज उम्मत मुसलमान को ज़रूरत इस अमर की है कि वो खामोश तमाशाई न बने, वो आज तमाशा न देखे, आज अपने लब भी खोले, अपने हाथ भी खोले और ऐलान जिहाद करे और दुश्मन को बता दे कि तुम अपनी दहशत गर्दी से बाज आ